ہوں اداشمی، آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دنیا کے اور کسی کونے میں نہیں دیکھتے. جیسے یہ 8 فروری کے الیکشنز ہیں. الیکشنز کے آفیشیل نتائج نہیں آئے لیکن آپ کی گورنمنٹ بن گئی ہے. 2 ہفتے کا ڈیڈ لائن تھا، الیکشن کمیشن نے ریزلٹ سبمٹ کروانے تھے 22 فروری تک، وہ بھی ختم ہو گیا. اس ساری چیز کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہوگی. ساتھ ساتھ سابق کمشنر راول پنڈی نے آفیشیل سٹیٹمنٹ سبمٹ کروا دی ہیں دھاندلی سے متعلق. اس میں انہوں نے کیا نئی باتیں کی، کس طریقے سے وہ ساری چیز جاتی ہے. عمران خان کی جیل میں سیکیورٹی اور بشرا بی بی کی سیکیورٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ کمپرومائزڈ ہوتی جا رہی ہے، زیادہ خطرے میں آ رہی ہے. اتھارٹیز کیا اقدامات کر رہے ہیں اس کو لے کر، پی ٹی آئی کی کیا اپیلز دائر ہو رہی ہیں. ساتھ ساتھ عدلیہ سے متعلق اب آپ زیادہ زبان درازی نہیں کر سکتے. یہ کیمپیننگ اور پراپوگنڈے جو ہو رہے ہیں، اور ریگارڈلس کہ آپ کون ہیں، آپ ایک عام شہری بھی ہیں تو کریک ڈاؤن آپ کے اوپر بھی اپلائی ہوگا. آپ کو بھی گرفتار کیا جائے گا، نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ صحافیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. تو اس ساری چیز پر بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. سب سے پہلے الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں، جن کا 2 ہفتے کا ٹائم پیریڈ تھا کہ 14 دنوں کے اندر آپ نے آفیشیل ریزلٹس فارم 45 اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کرنے ہیں. اکارڈنگ ٹو الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 95 یہ ٹائم پیریڈ اب ان کا ختم ہو گیا ہے. ایک ڈیوٹی تھی الیکشن کمیشن کی کہ جی آپ نے فیئر اینڈ اسکوائر طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کروانے ہیں اور ودن 2 ویکس اس کے جو ہے ریزلٹس وہ ڈکلیئر کر دینے ہیں، لیکن وہ کام ان سے نہیں کیا گیا. شاید اگر ان کا دھیان عمران خان کے بلے کے نشان کو لینے میں کم ہوتا، اور جی پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیفینیشن کہتی ہے الیکشن ایکٹ کی، اس چیز کے اوپر اگر ان کا دھیان کم ہوتا، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکشن میں جائیں تاکہ ان کی پارٹی ہارے، لوگ انہیں ووٹ نہ دیں، ان کا سمبل نہ ہو، لوگوں کو سمبلز کی سمجھ نہ آئے، کنفیوژن کریٹ کرنے میں، تو ان چیزوں میں الیکشن کمیشن کا غلط سائڈ پہ فوکس رہا ہے. اس لیے وہ اپنی ایک ڈیوٹی تھی وہ بھی پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے ہیں. اور اوبویسلی ساتھ ساتھ جی آپ کے فارم 45 کی کنٹروورسی تو موجود ہے ہی کہ کن طریقوں سے دھاندلی کی جا رہی ہے. 300 سیٹس ابھی تک جو ہیں میرا خیال ہے راؤنڈ اباؤٹ نمبرس ہیں کہ ان کے اوپر اپیلز دائر ہوئی ہوئی ہیں کہ جی ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، یہ ریگڈ ہیں، غلط ریزلٹس آئے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ 300 سیٹس ایک اچھا خاصا نمبر ہے، اتنا بڑا چنک اگر آپ سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہے تو آپ حکومت کس طریقے سے بنائیں گے، اور حکومت کی جو پروسیس ہے، سارا پروسیڈنگز ہیں، وہ آپ کیسے چلائیں گے. ٹھیک، بٹ دین اگین یہ پاکستان ہے، ابھی وہی بات کہ ایسی چیزیں آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گی جو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اور لا اینڈ کانسٹیٹیوشن یہاں کتنا فالو ہوتا ہے وہ تو اب پاکستان کا بچہ بہت اچھے طریقے سے صرف نہیں جانتا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو بہت اچھے طریقے سے پتہ لگ گیا ہے. فردر سابق کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹا نے عام انتخابات 2024 میں دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ جو دیا تھا، اس میں انہوں نے جی انکوائری کمیٹی میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے الیکشن ڈیوٹی پر لگایا گیا تھا لیکن میں اپنی ذمہ داری پر شرمندہ ہوں، میں نے جرم کیا ہے، اس پر مجھے سزائے موت دی جائے. انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ راول پنڈی ڈویژن کے 13 MNAs جو جیتے تھے انہیں ہم نے ہروایا تھا. ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق انکوائری کمیٹی نے گزشتہ روز ان کا جو یہ بیان ریکارڈ کیا ہے اس کا نوٹس بھجوا دیا تھا ان کو. اب اس ساری چیز کے اندر جو چیز نوٹس کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بیان میں کوئی چینج نہیں آیا. ان کی 2 بیسک چیزیں تھیں جو انہوں نے مینشن کی کہ دھاندلی ہوئی ہے، 13 لوگوں کو جیتے ہوئے تھے ہروایا ہے ہم نے دھاندلی کر کے، مجھے سزائے موت دی جائے، میں نے جرم کیا ہے. یہ سب سے آخری بات سب سے سخت ہے. تو اگر کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ جی نہیں یہ تو ان سے کہلوایا گیا ہے، غلط بات کی یا جو بھی، تو اس طرح کی جو ان کا USA کا ویزا لگ گیا ہے اس کی بہت تصویر جو ہے وہ وائرل ہو گئی تھی. تو یہ اگر معاملات ہوتے تو سزائے موت پہ اپنے فوکس کروانا اگر کسی ایجنڈے کے تحت ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ اپنے اس سارے سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم ہے. اب ان کی بھی سیکیورٹی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی کمپرومائزڈ ہو جائے گی. آئی ہوپ اس کو انکریز کیا جائے کیونکہ آپ ایک بہت بڑے گورنمنٹ کے اگینسٹ آپ بیسیکلی بات کر رہے ہیں نا. اس وقت کس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں یہ کمشنر صاحب؟ آپ کے پرائم منسٹر شہباز شریف کے اگینسٹ یہ بات جاتی ہے اور آپ کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے اگینسٹ یہ بات جاتی ہے. تو اس بندے کی میرا خیال ہے سیکیورٹی انکریز کرنی چاہیے، بٹ انہی لوگوں کے انڈر یہ سیکیورٹی ادارے ہیں تو اس کی بھی امید تھوڑی کم ہی لگتی ہے. ساتھ ساتھ عمران خان اور بشرا بی بی اس سے متعلق جو معاملات اور بہت عرصے سے چل رہے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے کہ بشرا بی بی کی ہیلتھ کو لے کے میں نے کل ہی بات کی تھی کہ وہ کس طریقے سے معاملات ہوئے ہیں ان کے.
تو ابھی جیل انتظامیہ کا بشرا بی بی کو جیل منتقل کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ بنی گالا میں ہی ہم ان کو رکھیں گے، یہیں پہ ان کی جیل ہے. اور انہوں نے جو ریزن دیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اپنے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت کی، جس میں بشرا بی بی نے کہ جو وکیل ہیں عثمان گل وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپیل دائر کی ہوئی ہے کہ مجھے آپ اڈیالہ جیل میں رکھیں، مجھے بنی گالا میں مت رکھا جائے. اس میں جو وجہ یہ دی گئی ہے کہ جی آپ کی سیکیورٹی اڈیالہ جیل میں زیادہ سخت، وہ زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی معاملات خراب ہیں، تو اس لیے آپ کو ہم نے بنی گالا میں رکھا ہوا ہے. اب کویشچن تو اس میں یہ بنتا ہے کہ جس بندے کی وجہ سے بشرا بی بی کے اوپر کیس ہوئے ہیں، عمران خان، جس انسان کی وجہ سے بیسیکلی اس وقت بشرا بی بی سارے سرکس کا حصہ بن گئی ہیں، جو ان کے عمران خان صاحب جو ان کے ہسبینڈ ہیں، تو ان کی سیکیورٹی اڈیالہ جیل کے اندر وہ کمپرومائزڈ نہیں ہے. اڈیالہ جیل میں وہ بندہ سیف بیٹھا ہوا ہے جو ایکچوئل میں مین کیا کہتے ہیں مین کریکٹر ہے ساری چیز کا. اس کی بہت وقت سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جی عمران خان کی سیکیورٹی سیٹ کریں. مریم اورنگزیب نے 4 چاند لگا دیے تھے ساری چیز کو، جی گلا کاٹ دیں اس کا، عمران خان کا. تو ان کی اب گورنمنٹ بھی آ گئی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر بشرا بی بی بنی گالا میں کمپیریٹیولی سیف ہے، حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ وہاں پہ بھی سیف ہیں، لیکن اسٹل اڈیالہ جیل میں وہ سیف نہیں ہے تو عمران خان صاحب کتنے سیف ہوں گے؟ اس کے لیے کوئی جو ہے وہ اقدامات نہیں ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں جا رہا ہے. اینڈ پہ میں وہ ابھی اب رشیا کا ہی معاملہ دیکھ لیں کہ ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس، رشیا تو ایک بالکل ہی سپریٹ سٹوری ہے. ولادیمیر پیوٹن بڑے عرصے سے وہ پریزیڈنٹ ہیں رشیا کے، وہ ڈیموکریٹک سوسائٹی نہیں ہے. ان کا ایک اکیلا رائیول جو تھا، سب سے اسٹرانگسٹ رائیول الیگزی، اس کو جیل ہوئی تھی اور وہ جیل میں راؤنڈ اباؤٹ 30 ایئرس کا ٹائم پیریڈ گزار رہے تھے. ٹھیک ہے، ایک واک کر کے آتے ہیں دین ہی ڈائز، ختم. 1 مہینہ پہلے الیکشن سے جیل کے اندر، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ملک میں. جیل کے اندر جب کوئی مرتا ہے نا، اور اس طرح پولیٹیکل ڈیتھس جو ہوتی ہیں، جو پولیٹیکل اسیسینیشنز ہوتی ہیں، اس میں بس ایک اپرور ہوتی ہے تھوڑی دیر کی، اندر ہر چیز سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہ آپ کے بیفور ہینڈ کرنے کے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے وقت سے پہلے لیے ہوئے ڈیسیجنز ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے سیف رکھنا ہے. میں نے بات کی کہ اس وقت سب سے زیادہ سب سے ایک فوکس جو پی ٹی آئی کا ایٹ دس مومنٹ ہونا چاہیے، وہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کو ہمیں جیل سے کیسے نکالنا ہے. حالانکہ ویسے تو عمران خان کو یو ٹرن خان کہا جاتا تھا، لیکن ایک یو ٹرن جو عمران خان نے نہیں لیا نا، وہ تھا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے میں بات نہیں کروں گا، کہ وہ کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑے میرے اوپر میں نہیں کروں گا، اور انہوں نے نہیں کی، اور ان کے اوپر اچھے خاصے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں اسٹل، لیکن وہاں نہیں مذاکرات کیے. حالانکہ شہباز شریف صاحب نے، جنہوں نے گھسیٹنا تھا زرداری صاحب کو، پریزیڈنٹ کو، آپ کے سڑک کے اوپر، اور وہ ٹویٹ بھی کرتے رہے رانا ثناء اللہ کو کہ جی کرپٹ منی نکلوانی ہے اس سے. ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ اور اس قسم کی جو بات تھی ان کی، تو وہ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ وہ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو پھر عمران خان کو پتہ نہیں اب کیوں یوٹن خان کہتے تھے، سب سے بڑے یوٹن تو آپ سب لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان کے نام اب آپ کیا رکھیں گے؟ یوٹن شہباز شریف، یوٹن شریفس اینڈ یوٹن بھٹوز. ٹھیک ہے جی، یہ نئے ان کے نام میرا خیال ہے رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ آن آف آپ اپنی ہسٹری میں پولیٹیکل دیکھتے رہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے پھر اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے عمران خان کہتے تھے کہ سکے کے 2 رخ ہیں، یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، اور وہ انہوں نے پروو کر دیا آپ کو پھر سے بیٹھ کے. بلاول نے کون سی بات تھی جو نواز شریف کو نہیں کی؟ ٹھیک ہے، ان کی ساری الیکشن کیمپین نواز شریف کو گالیاں دینے کے اوپر بیسڈ تھی، اور ابھی وہ یہ کہہ کے آگے کٹھے آپ کے سر پہ بیٹھ گئے ہیں کہ جی ملکی مفاد ہے، جی ہم عوام کے مفاد میں آ کے بیٹھے ہیں. ابھی وہ وفاق میں نہیں بیٹھ رہی پیپلز پارٹی، لیکن وہ صرف اس وجہ سے نہیں بیٹھ رہی ابھی کیونکہ وہ آبزرو کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ لانگ ٹرم لاسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیونکہ وہ پی ایم ایل این کی طرح اس طرح کی جو کانسٹنٹ ضلالت ہوتی ہے کہ آپ 3 سال کے ہر 2 سال بعد اٹھا کے باہر پھینک دیے جائیں، ذلیل ہو، وہ نہیں اس وقت اس طرح کا معاملہ اپنے ساتھ چاہ رہے. تو وہ آبزرو کر رہے ہیں، تو جس وقت ان کو لگ گیا کہ ہاں جی یہ گورنمنٹ سٹے کرنے والی ہے، یہ تھوڑا ٹائم گزار جائے گی، تو انہوں نے کہنا جی وفاق میں یہ چاہیے وہ چاہیے، سب کچھ سیٹ کرو. ٹھیک ہے، ابھی وہ غیر مشروط سپورٹ دے رہے ہیں نون لیگ کو، حالانکہ یہ ایکچوئل میں تھوڑا سا وقت گزرنے دیں، یہ اچھی خاصی مشروط ہو جائے گی اور نون لیگ کے پاس ہاں کہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. عام انتخابات 2024 کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے، جس میں 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے.
پنجاب اسمبلی کا ایوان اس کی ٹوٹل سیٹس 371 ہوتی ہیں اور اس میں سے 137 سیٹس جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں اور اس میں 19 آزاد اراکین بھی شامل ہو گئے، جس سے مسلم لیگ نون پنجاب اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بن جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کے 110 آزاد اراکین ہیں، جس میں سے 105 نے سنی اتحاد کونسل کے تھرو اپنے حلفی جمع کروائے ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی کل صبح 9 بجے پنجاب اسمبلی میں طلب کر لیا گیا ہے اور نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پارٹی کے تمام اراکین کو اجلاس میں شرکت کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مریم نواز کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی کل، جس میں ان کا کہنا تھا کرپشن میری ریڈ لائن ہے۔ اس کے اوپر مجھے کچھ کومنٹ کرنے کی، ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سٹیٹمنٹ کو۔ ان کی ہسٹری میں، تاریخ میں جتنا وقت شریف خاندان آپ کے اوپر حکومت کرتا رہا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں کہ کرپشن ان کی کس طریقے سے ریڈ لائن رہی ہے، اور ابھی وہ حکومت میں آ گئے ہیں۔ اب آپ فرسٹ ہینڈ پھر سے انفارچونیٹلی اس چیز کو ایکسپیرینس کریں گے کہ کرپشن کس طریقے سے ان کی ریڈ لائن پھر سے بنے گی۔ خیر، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے، جو کہ ہے 3 مارچ۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی 23 اور 24 فروری کو جمع کرائے جا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 25 فروری کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی پر فیصلے 27 فروری کو ہوں گے۔ پولنگ سینٹرل آفس سمیت چاروں صوبائی سیکٹریٹ میں ہوں گی۔ ٹھیک، آزاد امیدواروں کی جہاں تک بات ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف کے نہیں، اوور آل تو ان کی الیکشن کمیشن کی طرف سے دی گئی مہلت کسی بھی سیاسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان اور وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار ہیں جو پی ٹی آئی کے عمر ایوب، انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے۔ باقی 86 پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے سنی اتحاد کونسل میں اپنی شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 2 آزاد اراکین نے کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت کا اعلان نہیں کیا، جبکہ 5 کامیاب آزاد امیدواروں کے نوٹیفیکیشن ابھی جاری نہیں ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے 101 میں سے 96 آزاد اراکین کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہاں تک جو ہے الیکشن کے معاملات ہیں بہت کنٹروورشل ہیں، سٹل کوئی سمجھ نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 180 سیٹس کلیم کر رہی ہے، 101 جو ہے وہ آپ کے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پی ٹی آئی جیتی ہے۔ وہ ایک کنٹروورسی آ گئی۔ 300 سیٹس کے اوپر ویسے اپیلز دائر ہیں جو پی ٹی آئی کے علاوہ جماعتیں ہیں انہوں نے بھی دائر کی ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، وہ کنٹروورسی آ جاتی ہے۔ تو دن اگین یہ جو گورنمنٹ میکنگ ہے اور آپ کے وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ کے نام سامنے آ جانا، یہ ایک بڑی ویئرڈ سی سچویشن لگتی ہے۔ اینی ہاؤ، ہماری عدلیہ کی ہم بات کر لیتے ہیں، جس کے اگینسٹ غلط پراپوگینڈاز کرنے اب آپ کو بہت مہنگے پڑ سکتے ہیں، جس میں جی میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کوئی یوٹیوبر ہیں، صحافی ہیں، آپ ایک عام شہری بھی ہیں، تو آپ کے اگینسٹ بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا، کیونکہ اس میں راولپنڈی کے علاقے پنجورہ کے رہائشی عبدالواسع کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دھمکی آمیز مہم چلانے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق عبدالواسع نامی ملزم نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ ٹویٹر کے اوپر اور باقی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے ان کے اگینسٹ جو مہم چل رہی تھی، کردار کشی کی مہم چل رہی تھی، اس میں حصہ لیا ہے۔ ملزم کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لیا، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ مہم کے دیگر کرداروں کی شناخت کا عمل جاری ہے، اور اس میں صحافی بھی آ گئے ہیں۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA نے عدلیہ مخالف مہم کی تحقیقات کے سلسلے میں صحافی عمران ریاض خان اور اسد علی طور کو طلب کر لیا ہے۔ عمران ریاض خان ایک ایسا نام ہے جرنلزم میں جو بہت خبروں میں رہا ہے، جب وہ مہینوں کے لیے غائب ہو گئے تھے، پتہ ہی نہیں لگا کہاں گئے، ابھی تک نہیں پتہ، جب وہ واپس بھی آ گئے تب بھی نہیں پتہ کہ وہ کہاں گئے ہوئے تھے۔ بہرحال جی، تفصیلات کے مطابق عدلیہ مخالف مہم کی تحقیقات کے سلسلے میں ان دونوں کو 23 فروری کو سائبر کرائم میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ جو عدلیہ مخالف مہم کی تحقیقات کے لیے قائم JIT میں نادرہ افسران کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور اس مہم کو چلانے والوں کے نام ECL میں شامل کیے جائیں گے۔ بیرون ملک موجودہ اکاؤنٹس ہولڈر کے نام بھی ECL اور سٹاپ لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا خاصا وہ سیریس لے رہے ہیں ساری چیز کو۔ اور جہاں تک قاضی فائزہ کی بات ہے تو ان کی ابھی ریسنٹلی ایک اور ان کے ساتھ ایک بہت مسئلہ چلا ہے، جس میں انہوں نے کیس سنا ایک بندے کا، ریلیجس بیسس کے اوپر تھا، تو اس کی ان ڈیپتھ میں کچھ خاص نہیں جاؤں گی۔ بہرحال جی، وہ کیس اس طریقے سے گیا کہ قادیانیوں کے حق میں قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ ایک ٹویٹر کے اوپر ان کے بارے میں سارا معاملہ چلا۔
لیکن ڈیٹیلز ابھی فردر اور آ جائیں گی، زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ جی 2019 میں اس بندے کے اگینسٹ سے کیس فائل کیا گیا تھا ایک کتاب کی پبلشنگ کے بارے میں، جس میں قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ جو شک ہے قانون کی اس سے ریلیٹڈ وہ 2021 میں کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کی گئی ہے، جبکہ کیس اس بندے کے اوپر 2019 میں ہوا ہے، تو وہ اپلائی ہی نہیں ہوتا، اور اگر اپلائی ہو بھی تو اس کی سزا 6 مہینے بنتی ہے، اور وہ بندہ 13 مہینے کی جو جیل ہے وہ کاٹ چکا ہے، یعنی کہ مور دین اس کا جو شیئر تھا وہ اس چیز کو بھگت چکا ہے۔ اس طریقے سے معاملات جاتے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ توڑی مروڑی گئی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ، اور آپ کو وہ ایک بہت زیادہ ہمارے جو یہاں پہ جوڈیشری جس طرح کے معاملات میں خود کو انوالو کر لیتی ہے، تو وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لوگ کتنا خوش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ بنڈیال صاحب جب تھے تب لگتا تھا یہ بیسٹ ہے، وہ چلا گیا، قاضی فائز عیسیٰ آئے، سب کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بہت امید تھی، انہوں نے اسٹارٹنگ میں بہت اچھی پرفارمنس اپنی سیٹ کی، اپ ٹو دا مارک کی، بٹ دین ایونچولی جوڈیشری تھوڑا حد تک ایسے لگتا ہے کہ وہ ٹول بن جاتی ہے پاکستانی کچھ انویزیبل اتھارٹیز کے ہاتھوں، تو ان معاملات کی وجہ سے میرا خیال ہے یہ کیمپیننگ کنٹرول بھی ہو جائے گی۔ اب تو آپ نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ڈیفینڈ کیا جائے جوڈیشری کو، جوڈیشری خود بہت پاورفل ہے خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، لیکن فرید احمد پراچا نے کرٹیسائز کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، انہوں نے کہا جی ریزائن کر دینا چاہیے ان کو اپنی پوزیشن سے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک اچھی بہترین لمبی ڈیٹیلڈ ٹویٹ کی اس سے ریلیٹڈ ان کو کرٹیسائز کرتے ہوئے۔ عبدالغفور حیدری JUI کے، انہوں نے بھی اس سے متعلق جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ اچھی خاصے کرٹیسزم کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا ان کو ریزائن کر دینا چاہیے، ان کے معاملات اس طریقے سے گئے ہیں۔ فردر پاکستانی علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ کسی کو دین کے نام پر انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ انہوں نے ایک مڈل سٹیٹمنٹ، ڈپلومیٹک سی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ عدالت کی بھی بات کو آپ خرابی کی طرف مت لے کے جائیں، اس کے پورے کیس کو پہلے اسٹڈی کریں۔ اب دیکھتے ہیں اس کی اگر انٹروگیشن کی طرف چیز جاتی ہے یا یہ فردر ڈیٹیل میں جاتی ہے تو معاملات کدھر جائیں گے۔ CNN کی لاسٹ میں میں تھوڑی سی رپورٹ شیئر کروں گی کہ ان کا جو ہے پاکستان's major parties formally announced ruling coalition that keeps عمران خان shut out۔ انٹرنیشنل میڈیا کی ویسے کوریج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اس وقت بھی اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ وہ ڈائناسٹک پولیٹیکل پارٹیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ آگے اوپر گورنمنٹ کرنے آ رہی ہیں، یعنی کہ نسلی پارٹیز ہیں، پاکستان کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اور یہ جو دو نسلیں آپ کے اوپر بیٹھ کے رول کرتی ہیں یہ اپنی زندگیاں بنائے جا رہے ہیں، اور ملک کا فیوچر اور ملک کی ایز اٹ از ایز اے اسٹیٹ جو فیوچر ہے اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ یہ CNN BBC اکانومسٹ بہت کچھ لکھ چکے ہیں، میں نے کل آپ کو کہا تھا اس انٹرنیشنل کوریج کا کوئی فرق نہیں پڑا، خود کو بچانا ہے تو ہم نے خود بچانا ہے، کوئی انٹرنیشنل پاور آپ کو آ کے نہیں بچائے گی، نہ اس نے آج تک کبھی کسی دوسرے ملک نے کسی کو بچایا ہے۔ ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے، اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔